الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ماتریدیہ کے حوالے سے ہمارا آخری سبق ہے، پھر یہ موضوع انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ پچھلے سبق میں ہم نے ماتریدیہ کے جو کچھ اصول ہیں اور اشاعرہ کے جو کچھ اصول ہیں جن کی بنا پر وہ قرآن و سنت میں موجود اللہ رب العزت کی جو صفات والی نصوص ہیں ان میں تحریف کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کو اس کی صفات علیہ سے معطل قرار دیتے ہیں، ہم نے ان اصولوں پر کچھ نقد کیا تھا مختصر سا۔ آج ہم انشاءاللہ مزید ماتریدیہ کے عقائد اور ان پر مختصر سا رد پڑھیں گے۔ تو تفصیلی طور پر رد کرنا اور تمام صفات کے ابواب میں جتنی ان کی گمراہی ہے اس کو ظاہر کر اس کو بیان کر کے اس کا رد کرنا، یہ تو اس مختصر لیکچر میں ممکن نہیں ہے بلا شبہ، تو جتنا ہو سکا انشاءاللہ وہ ہم اس لیکچر میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں وجود باری تعالیٰ پر۔ میں پیچھے شاعرہ کے بعد میں بھی یہ بتا چکا ہوں اور ماتریدیہ کے حوالے سے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ ماتریدیہ اور شاعرہ کا رب العزت کو جہاں ثابت کرنے کے انہوں نے مختلف طریقے اپنائے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ وہ حدوث اور اعراض اور جواہر کی دلیل ہے، جس کو دلیل الحدوث بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر نام بھی اس دلیل کے ذکر کیے جاتے ہیں، جس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے۔ اور ابو المعین النصفی نے اپنی کتاب التمہید میں، ابو المعین النصفی یہ ماتریدی ہیں، اسی دلیل حدوث کا ہی ذکر کیا۔ اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ عرض دو زمانے باقی نہیں رہتا، اور عرض وہ ہیں جو بذات خود اپنا وجود نہیں رکھتے، اور عرض جس کے ساتھ قائم ہو تو وہ چیز چونکہ عرض خود محدث ہے اور حادث ہے، قدیم چیز نہیں ہے، ازل سے موجود نہیں ہے، تو عرض جس کے ساتھ بھی قائم ہو وہ بھی حادث ہوگی، تو جو چیز حوادث سے خالی نہیں ہوتی وہ حادث ہوتی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ چونکہ کوئی بھی مخلوق وہ عرض سے خالی نہیں، اس لیے تمام کی تمام مخلوق وہ حادث ہے، پیدا کی گئی ہے، قدیم نہیں۔ پھر اس کے بعد اس سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ جب یہ سارا کچھ خود نہیں ہے تو پھر اس کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات۔ یہ طریقہ کار بدعی طریقہ کار ہے، اہل السنہ والجماعہ کا یہ طریقہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس طریقے سے دعوت نہیں دی۔ آپ میں سے کتنوں نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا ہے؟ آپ کو پورے قرآن پاک میں کہیں پہ یہ دلیل نظر آئی ہے؟ اگر یہ دلیل اتنی اہم ہو تو قرآن پاک اس کو ذکر کیوں نہیں کرتا؟ یاد رہے کہ یہ دلیل فی نفسی ہی صحیح ہے، لیکن اسی دلیل کو اہم سمجھنا یا اس سے ملتی جلتی جو دیگر دلائل ہیں ان کو اہم سمجھنا، یا اس طریقہ کار کو واجب کرنا کہ اس طریقہ کار سے کہ اللہ رب العزت کے وجود کو ثابت کیا جائے گا، یہ غلط ہے۔ بلکہ حتیٰ کہ موجودہ دور میں، پرانے دور میں تو کبھی اللہ رب العزت کے وجود کا ایسا انکار ہی نہیں کیا گیا جیسے اس دور میں کیا گیا۔ اس دور میں بھی آپ دیکھیں جو کتابیں اللہ رب العزت کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے مسلمانوں نے لکھی ہیں، ان میں یہ طریقہ جو متکلمین نے ذکر کیا ہے نہ ہونے کے برابر ذکر کیا جاتا ہے، بلکہ دیگر دلائل اللہ رب العزت کے وجود کے دیے جاتے ہیں۔ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، قرآن پاک میں اس دلیل کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اللہ رب العزت نے چیزوں کے مخلوق ہونے سے یہ ضرور استدلال کیا کہ ان کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون۔ بلا شبہ اللہ رب العزت نے کہا ہے، لیکن اس کے لیے یہ پورے عرض اور جوہر کو سمجھنا اور اس پورے طریقہ کار سے میتھڈ سے گزرنا یہ ضروری نہیں ہے، اور یہ صرف اپنے آپ کو پیچیدگیوں میں مبتلا کرنے والی بات ہے۔ ہر آدمی اپنی فطرت سے جانتا ہے کہ وہ پیدا کیا گیا، جب وہ پیدا کیا گیا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خود تو پیدا نہیں کیا، کیونکہ اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ معدوم چیز کیسے مؤثر ہو سکتی ہے اپنے آپ میں خود ہی؟ یہ تو ناممکن بات ہے۔ اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اتنا قدیم ہو کہ اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان پیدا کیا گیا ہے۔ اب جب انسان پیدا کیا گیا ہے تو لازمی بات ہے اس کو پیدا کرنے والا ہے۔ اب یہ جو قاعدہ قانون ہے جس کو قانون سببیت کہتے ہیں، یہ اتنا فطری ہے کہ بچے تک کو بھی معلوم ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے وجود کی قرآن کریم میں اور دیگر بہت سارے دلائل ذکر کیے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہ جو طریقہ کار ہے جو متکلمین نے اختیار کی، اس طریقہ کار کا ذکر نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھیجتے تو صحابہ کرام کو کہتے کہ جس چیز کی تم سب سے پہلے انہیں دعوت دو تو اس بات کی طرف دعوت دو کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تو دعوت میں جن چیزوں کو شامل کرنا تھا ان میں سے سب سے پہلے اس چیز کا حکم دیا اور توحید بتانے کا کہا۔
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا کہ انہیں پہلے یہ بتانا کہ عرض کیا ہوتا ہے، جوہر کیا ہوتا ہے، اور پھر عرض وہ دو زمانے باقی نہیں رہتا، اور پھر عرض حادث ہے، اور جو چیز حادث سے خالی نہ ہو وہ خود بھی حادث ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ طریقہ نہیں سمجھایا۔ تو یہ طریقہ صحابہ کرام کے اجماع کے خلاف ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اس طریقے کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت کرنا، یہ خام خواہ اپنے آپ کو تھکا مارنے والی بات ہے۔ اللہ رب العزت کے وجود کے پہلے تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا وجود ویسے ہی فطری ہے۔ جو اللہ رب العزت کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، در حقیقت وہ اپنی فطرت سے بغاوت کرتے ہیں۔ بالفرض اگر کوئی نہیں بھی مانتا تو اس طریقے کار کی ضرورت نہیں، اور بہت سارے دلائل موجود ہیں اللہ رب العزت کے وجود کو ثابت کرنے پر، جیسے اس موضوع پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں آپ ان میں تفصیل سے ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ ہم پیچھے اشاعرہ کے باب میں پڑھ چکے ہیں کہ مقلد کا جو ایمان ہے اس کے بارے میں اشاعرہ کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے تو اسے کافر کہا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ جمہور اشاعرہ کا یہی موقف۔ جمہور ماتریدیہ کے نزدیک مقلد کا ایمان صحیح ہے لیکن وہ گنہگار ہوگا۔ اہل السنہ والجماعہ کا موقف یہ نہیں ہے۔ اہل السنہ والجماعہ یہ کہتے ہیں کہ مقلد گنہگار بھی نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ مقلد گنہگار نہیں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کو یہ مطلوب نہیں ہے کہ آدمی کس ذریعے سے اللہ رب العزت کی معرفت تک پہنچا ہے، بلکہ اور کس طریقے سے آدمی نے اللہ رب العزت کے وجود کا اقرار کیا۔ اللہ رب العزت کو یہ مطلوب ہے کہ آدمی کا ایمان یقینی ہو، اس میں شک نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، کیسے کر کے حدیث میں لفظ ہے، آپ نے فرمایا صادقا من قلبہ، بعض میں مخلصا من قلبہ بھی آیا۔ تو یہ ضرور ہے کہ ایمان وہ مطلوب ہے جس میں شک نہ ہو، لیکن شریعت کو اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ نے کس طریقے سے ایمان حاصل کیا۔ اگر کوئی شخص آپ کو ایسا شخص خبر دیتا ہے جس کے آپ کو جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یا کوئی کسی نبی کے معجزے کا اظہار ہوتا ہے آپ کے سامنے، تو آپ اللہ رب العزت کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ آپ کے ماں باپ بتاتے ہیں، آپ تسلیم کر لیتے ہیں۔ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، آپ تسلیم کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ موجود ہے، یا کوئی بھی وجہ سے آپ اللہ رب العزت پر ایمان لے آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو بس یہ مطلوب ہے۔ یہ مطلوب نہیں ہے کہ آدمی جیسے متکلمین نے جو طریقہ کار وضع کیا اس کے مطابق غور کرے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو یہ مطلوب نہیں۔ قرآن پاک اور حدیث اتنی ساری موجود ہیں اس حوالے سے، جیسے میں نے ابھی آپ کو آیت بتائی ہے، حدیث بتائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب بھیجا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا یمن میں، تو آپ نے انہیں یہ کہا کہ انہیں دعوت دو اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، فدعوہم اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ ذکر نہیں کیا کہ انہیں کہنا غور و فکر کریں، اگر وہ غور و فکر کے ایمان کے بغیر ایمان لائیں گے تو ان کا ایمان مقبول نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف وفود آتے، آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کبھی نہیں پوچھتے تھے کہ کیا تم نے اس طرح غور و فکر کیا ہے، کیا تم دیکھا دیکھی ایمان لا رہے ہو، یا تم نے اچھی طرح غور و فکر اور تدبر کر لیا ہے، اور کیا کہیں تم ایمان لانے میں مقلد تو نہیں۔ ایک ایسی آیت نہیں ہے، ایک ایسا واقعہ نہیں ہے، ایک ایسی حدیث نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ملتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور بعد کے دور میں صحابہ کرام نے جہاد کیا، ملکوں کے ملک فتح ہو گئے۔ آپ یہ تو موٹی سی بات ہے، اور ہر آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ اتنے بڑا شہر جب فتح ہو تو اس میں ہر بندہ وہ پہلے اس طرح تدبر غور و فکر کرے اللہ رب العزت کے وجود میں۔ لوگوں کی جو فطرتیں ہیں وہ اس میں بڑی معاون ثابت ہوتی ہیں، اس طرح غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اس کے بغیر ہی یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت نے یہ طریقہ کار متعین ہی نہیں کیا۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ مقلد گنہگار ہوتا ہے غلط ہے۔ مقلد کا ایمان مقبول بھی ہے اور وہ گنہگار بھی نہیں ہے۔ اور جب ماتریدیہ کی یہ بات غلط ہے جو کہتے ہیں کہ مقلد کا ایمان صحیح تو ہے لیکن وہ گنہگار ہوگا، تو جو وہ اشاعرہ جو یہ کہتے ہیں کہ مقلد کا ایمان صحیح نہیں ہے، ان کی بات بلولا غلط ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت کی صفات المعانی، 7 صفات سبعہ جو پیچھے شاعرہ کے باب میں بھی ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کا علم، ارادہ، قدرت، حیات، سمع، بصر، ان کے بارے میں شاعرہ کا موقف اسی طرح جیسے ماتریدیہ کا موقف اسی طرح جیسے شاعرہ کا موقف۔ اللہ رب العزت کا علم ہے
تو ماتریدیہ کے نزدیک اللہ رب العزت کا علم وہ ازلی ہے، اور جس طرح اشاعرہ کے نزدیک اللہ رب العزت کے علم میں وحدت تھی، اسی طرح ماتریدیہ کے نزدیک بھی اللہ رب العزت کے علم میں اسی طرح وحدت ہے۔ اللہ رب العزت کا ارادہ ہے، اللہ رب العزت کا ارادہ ہے، تو ماتریدیہ کے نزدیک اللہ رب العزت کا ارادہ ازلی ہے اور اللہ رب العزت کے ارادے میں وحدت ہے، جیسے اشاعرہ کے نزدیک تھی۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی صفت کلام ہے، تو کلام اشاعرہ کے ماتریدیہ کے نزدیک اسی طرح جیسے اشاعرہ کے نزدیک تھی کہ اللہ رب العزت کے کلام میں وحدت ہے اور اللہ رب العزت کا کلام ازلی ہے، اور اللہ رب العزت کا کلام وہ کلام نفسی ہے، حروف اور آواز سے خالی ہے۔ انشاءاللہ آگے میں اس کے حوالے سے ان صفات کے حوالے سے تفصیل سے بھی بات کرتا ہوں، چونکہ صفات سبعہ اکٹھی ذکر کی جاتی ہیں، اس لیے میں ان کا بھی اکٹھا تذکرہ کر رہا ہوں۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی صفت حیات ہے، اور اللہ رب العزت کی صفت وہ سمع بصر ہے، اور ماتریدیہ نے اشاعرہ کی بنسبت ان صفات پر ایک صفت کا اضافہ کیا ہے، اس صفت کا نام ہے صفت تکوین۔ یعنی اشاعرہ کے نزدیک صفات المعانی 7 تھیں، ماتریدیہ کے نزدیک صفات المعانی 8 ہیں، جن کو صفات ثمانیہ ماتریدیہ بولتے ہیں اور اشاعرہ صفات سبعہ بولتے ہیں۔ تو ماتریدیہ کے نزدیک یہ کیا کیا ہے؟ ماتریدیہ کے نزدیک اللہ رب العزت کا علم، قدرت، ارادہ، حیات، سمع بصر، کلام اور تکوین۔ تو یہ ماتریدیہ کے نزدیک اللہ رب العزت کی اس جو صفات معانی ہیں، صفات المعانی ہیں، یہ 8 ہیں۔ صفات سبعہ کے بارے میں تو آپ کو مختصر بتا چکا ہوں کہ ان کا معاملہ ماتریدیہ کے ہاں اسی طرح ہے جیسے شاعرہ کے نزدیک ہے۔ تکوین کیا ہے؟ تکوین کی تبصرۃ الادلہ میں نصفی نے یہ تعریف کی ہے، کہتے ہیں تکوین وہ اخراج المعدوم من العدم الى الوجود، یہ معدوم چیز کو اس کے حالت عدم سے وجود کی طرف نکالنے کا نام ہے۔ نصفی اپنی کتاب تمہید میں صفحہ نمبر 28 پہ کہتے ہیں تکوین صفت للہ تعالی ازلیۃ قائمۃ بذاتہ، تکوین اللہ رب العزت کی ازلی صفت ہے، ازل سے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ آگے چل کے کہتے ہیں وَهُوَ تَكْوِينُ الْعَالَمِ وَلِكُلِّ جُزْءٍ مِّنْ أَجْزَائِهِ لِوَقْتِ وُجُودِهِ، کہ جو تکوینی صفت ہے نا، اللہ رب العزت کی صفت تکوین ہے، اس کا تعلق کائنات کو اور کائنات کے ہر جز میں سے ہر جز کو بنانے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور یہ تعلق اس وقت ہوتا ہے جب اس کے وجود کا وقت ہے۔ یہاں اصل میں ایک بڑی پیچیدگی ہے متکلمین کے ہاں جو کھڑی ہو جاتی ہے، وہ پیچیدگی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا جیسے ارادہ ہے اور اسی طرح دیگر اللہ رب العزت کی صفات فعلیہ ہیں، جیسے اللہ رب العزت کا پیدا کرنا ہے، اللہ رب العزت کا مارنا ہے، اللہ رب العزت کا زندہ کرنا ہے۔ بظاہر قرآن و سنت میں اگر ہم ان نصوص کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ان میں وحدت نہیں ہے اور یہ قدیم نہیں ہے۔ قدیم سے مطلب یہ ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کی نصوص یہ دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی مشیت کے ساتھ قائم ہے، جب اللہ چاہے کسی کو زندہ کرتا ہے، جب اللہ چاہے تو کسی کو مارتا ہے، ایک کے بعد دوسری ہوتی ہیں، کبھی ایک زمانے میں اللہ کسی کو مارتا ہے، کبھی ایک زمانے میں اللہ تعالیٰ کسی کو مارتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو وقت کے ساتھ خاص نہ کیا جاتا ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کل یوم هو فی شأن، اللہ رب العزت ہر دن کسی نہ کسی معاملے میں ہوتا ہے۔ اشاعرہ کے نزدیک یا ماتریدیہ کے نزدیک یہ صفات فعلیہ کو کوئی وقت نہیں ہے، ازلی ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ رب العزت نے مثلا اس نے دعا کی تو اللہ رب العزت نے قبول کی، ان کے نزدیک یہ قبول آج کے دن نہیں ہے، ان کے نزدیک یہ قبولیت ازل سے ہو چکی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس دن بھی قبول کرتا ہے، اس دن بھی قبول کرتا ہے، اس دن بھی قبول کرتا ہے۔ تو اشاعرہ اور ماتریدیہ کے لیے چونکہ قرآن و سنت کی تو جو نصوص ہیں وہ ان سے تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے اور یہی اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے اور یہی صحیح ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات اللہ رب العزت کی مشیت سے تعلق رکھتی ہیں اور ان میں تجدد ہے ان کے افراد میں۔ اگر اشاعرہ اور ماتریدیہ متکلمین اور دیگر متکلمین جیسے جہمیہ، معتزلہ وغیرہ وہ اس کو تسلیم کر لیں تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ حوادث کا محل ہے۔ مثلا اللہ رب العزت نے بات کی اس وقت جب
نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے، معراج ہوئی آپ کی. اب اگر اس دن بات کی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات اس سے پہلے نہیں کی تھی اللہ تعالیٰ نے. جب اس سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ بات نہیں کی تھی تو اس کا معنی ہے کہ یہ بات حادث ہے. حادث کا معنی یہاں مخلوق نہیں ہے، حادث کا معنی ہے وہ چیز جو پہلے نہیں تھی بعد میں ہوئی. تو اللہ رب العزت کا وہ خاص کلام، اگرچہ اللہ رب العزت کی جو بات کرنے کی صفت ہے وہ اللہ رب العزت کی ازلی ہے، یعنی ازل سے ہی اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ جب چاہے بات کرتا ہے. لیکن وہ جو خاص بات ہے وہ اللہ رب العزت نے معراج کے وقت کی ہے نا. تو جب معراج کے وقت کیا تو وہ پہلے موجود نہیں تھی، معراج کے وقت ہوئی. اب جب وہ معراج کے وقت نہیں تھی، پہلے نہیں تھی، معراج کے وقت ہوئی، تو ایسی چیز کو حادث کہتے ہیں عربی زبان. اب اگر یہ کلام حادث تھا، اس اللہ رب العزت کا یہ خاص کلام اگر یہ حادث تھا تو پھر اس سے یہ لازم آیا کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ حوادث کا محل ہے، یعنی ایسی جگہ جہاں حادث قائم ہو جاتا ہے. اگر وہ حادث کا محل ہے تو اس سے تو یہ لازم آئے گا کہ اللہ رب العزت مخلوق ہے، کیونکہ متکلمین نے یہ حدوث کے طریقے سے ہی تو مخلوق کو ثابت کیا تھا. تو یہ تو متکلمین کبھی قبول نہیں کر سکتے، اس لیے متکلمین وہ اللہ رب العزت کی صفات میں اس تجدد کا انکار ہی کر دیتے ہیں کہ وہ کسی وقت کے ساتھ ہو. کہتے ہیں وہ ازلی ہیں، ازل سے ہیں، ہمیشہ سے ہیں، کسی وقت کے ساتھ کوئی خاص نہیں. اگر کسی شخص نے کوئی دعا کی ہے تو وہ ازل میں ہی قبول ہو چکی ہے. اللہ رب العزت نے اگر کچھ پیدا کیا تو وہ اللہ رب العزت در حقیقت ازل سے ہی کر چکے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں بڑا اشکال کھڑا ہوتا ہے، اگلا اشکال، اور اس اشکال کو حل کرنے میں اشاعرہ اور ماتریدیہ کا طریقہ کار مختلف ہو گیا. وہ اشکال یہ ہے کہ جو چیز آج پیدا ہو رہی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو ازل سے قائم کر کے ازل سے پیدا کیا؟ اگر ازل سے پیدا کیا ہوتا تو وہ موجود ہوتی. اس کا معنی ہے کہ وہ ازل سے پیدا نہیں کی گئی. پھر اللہ رب العزت نے قرآن و سنت میں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایسی بے شمار باتیں ذکر کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے بہت سارے افعال وہ اللہ رب العزت کی مشیت سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ کسی وقت کے ساتھ خاص ہیں. مثلا میں چند آیتیں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ جو دعا والی آیت ہے اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب مجھ سے کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو تب میں دعا قبول کرتا ہوں. یہ تو نہیں اللہ رب العزت نے کہا کہ ازل سے میں نے اس کی دعا کی ہوئی ہے، بلکہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، تم عمل کرو، عن قریب اللہ تعالیٰ دیکھے گا. یہ نہیں کہ اللہ رب العزت ازل سے دیکھ چکے، حالانکہ اللہ رب العزت کے علم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جو آخر تک ہونا ہے سب اللہ رب العزت کے علم ہے. لیکن ایک ہے کہ کسی چیز کے حالت وجود میں اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، تو وہ حالت وجود میں تو اللہ تعالیٰ تب دیکھے گا جب وہ چیز موجود ہوگی. اور یہ قرآن پاک کی واضح آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم عمل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، عن قریب اللہ تعالیٰ تمہارا عمل دیکھے گا اور اس کے رسول دیکھیں گے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابیاں آئیں اپنے خاوند کا مسئلہ لے کے زہار والا، تو آیت نازل ہوئی قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ. اسی طرح یہودیوں نے بات کی تو آیت نازل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سن لی ہے یہودیوں کی. تو اس طرح کے قرآن و سنت میں بہت ساری نصوص ہیں. حدیث میں آتا ہے جب اللہ رب العزت کوئی بات کرتا ہے تو جو فرشتے ہوتے ہیں نا، وہ جو ان کے پر ہیں ان پروں کو فرشتے پھڑپھڑاتے ہیں، مارتے ہیں اللہ رب العزت کی بات کے آگے جھکتے ہوئے. تو حدیث میں یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت اپنا بات کرتا ہے تو فرشتے اللہ رب العزت کے آگے خضوع اختیار کرتے ہوئے اپنے پر پھڑپھڑاتے ہیں. تو جب ہوتا ہے اس کے لیے کہ ازل نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق وقت کے ساتھ ہے. جب اللہ رب العزت بات کرنا چاہتا ہے، جب اللہ رب العزت بات کرتا ہے تو یہ فرشتوں کی ایسی کیفیت ہوتی ہے. تو اب یہ جو بہت ساری نصوص ہیں، یہ نصوص متکلمین کے گلے کی ہڈی ہیں. انہیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس کو کیسے حل کریں، کیونکہ اگر وہ ان کا ظاہر مانے تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ اللہ رب العزت کی صفات میں تجدد ہوتا ہے. تجدد سے تو انہوں نے مخلوق کو ثابت کیا تھا، تو بیچارے پھنس گئے. اب ماتریدیہ نے اس کا حل یہ نکالا کہ انہوں نے اس کے لیے ایک صفت تکوین، حالانکہ کوئی قرآن و سنت میں کسی صفت تکوین کا کوئی ذکر نہیں. آپ نے کہیں پڑھا کہ اللہ رب العزت نے جیسے اپنی سمیع، بصیر، قدیر اور دیگر اللہ رب العزت نے اپنی صفات بتائی ہیں، اس طرح اللہ رب العزت نے کہیں صفت تکوین بنائی ہو؟ ماتریدیہ نے صفت تکوین کو اس پیچیدگی سے نکالنے کے لیے اختیار کیا ہے اور اس کی اصطلاح ڈالی ہے. متکلمین کا کہنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ جو صفت تکوین ہے
اس تکوین کے ذریعے اللہ رب العزت نے ازل سے طے کیا ہوتا ہے کہ یہ فلانا کام فلانے وقت ہوگا، تو یہ ازل سے طے ہوتا ہے. تو یہ جو صفت تکوین ہے، اس صفت تکوین کے ذریعے سے جب اس چیز کا وقت آتا ہے تو وہ چیز ظہور میں آ جاتی ہے، وہ معدوم سے وجود کی طرف نکل آتی ہے. تو یوں گویا کہ انہوں نے اس مصیبت سے نکلنے کا حل تلاش کیا ہے صفت تکوین کے ذریعے. متکلمین کا کہنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو صفت قدرت ہے یہ مصححہ ہوتی ہے کسی فعل کے لیے، اور جو اللہ رب العزت کی صفت ارادہ یہ مرجحہ ہوتی ہے، اور جو صفت تکوین ہے یہ مؤثرہ ہوتی ہے. معنی یہ ہے کہ مثلا اللہ رب العزت یا ہم کوئی بھی حادثہ تصور کرتے ہیں، مثلا کسی کا پیدا ہونا یا کوئی بارش نازل ہونا. اب مثلا ہم بات لے لیتے ہیں بارش کے نازل ہونے کی. اب بارش کا نازل ہونا یہ صحیح ہو سکتا ہے کہ نہیں، اس کا تعلق اللہ رب العزت کی قدرت کے ساتھ. تو بلا شبہ اللہ رب العزت کی قدرت میں، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت میں. تو یہ جو قدرت ہے نا، اس کو وہ کہتے ہیں مصححہ، یعنی اس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ کام ہو سکتا ہے، درست ہے اللہ رب العزت کی قدرت میں، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت میں. پھر آگے یہ ہونا ہے یا نہیں ہونا، اس کا تعلق ہے صفت ارادہ کے ساتھ. تو یہ جو صفت ارادہ ہوتی ہے نا، کیونکہ قدرت میں تو اختیار ہے، اللہ تعالیٰ چاہے کرے تو چاہے نہ کرے. قدرت تو صرف یہ بتانے کے لیے ہوتی ہے کہ یہ فلانی چیز اللہ تعالیٰ کے مقدور میں ہے، اس کی اللہ رب العزت کی قدرت فلانی چیز سے متعلق ہے. تو جو ارادہ ہے نا، یہ ترجیح دیتی ہے اس کو کہ یہ ہونا ہے یا نہیں ہونا. اب بارش ہے مثلا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں، اب اللہ رب العزت ارادہ کرے گا تو ترجیح اس بات کو ہو جائے گی کہ بارش ہونی چاہیے. اور جو صفت تکوین ہے یہ مؤثر ہے، یعنی اب بارش ہونے میں کردار کس صفت کا ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ صفت تکوین کا ہے جو اللہ رب العزت ازل سے فیصلہ کر چکا ہے کہ فلانے وقت میں اللہ رب العزت کا جو ارادہ ہے جو اللہ نے ازل سے کیا ہے اس کے مطابق فلانے وقت میں بارش ہوگی. تو یوں انہوں نے اپنی طرف سے اس پھندے سے نکلنے کی، جو ان کے گلے میں پھنسا ہوا تھا، نکلنے کی کوشش کی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پھندا ادھر کا ادھر ہی ہے، اور اس پھندے کا کوئی حل بھی آج تک متکلمین نہیں نکال سکے. اور یہ سب مصیبت اپنے خود ساختہ بنائے ہوئے اور فلاسفہ کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے تراشے ہوئے جو اصطلاحات ہیں ان میں پھنس جانے کی وجہ سے، اور ان کو اختیار کر لینے کی وجہ سے. الحمدللہ اللہ رب العزت نے اہل السنہ کو اس بیماری سے محفوظ رکھا ہے، اور اس ذہنی الجھنوں سے اور موشگافیوں سے بچا کے رکھا ہے. ان کو ایسی کوئی مصیبت نہیں، اور نہ ہی ان کے لیے قرآن و سنت کی نصوص کوئی ایسا مسئلہ ہے. جو اشاعرہ ہیں، اشاعرہ یہ صفت اچھا ایک اہم بات رہ گئی، وہ یہ کہ جو ماتریدی ہیں وہ اللہ رب العزت کی جتنی صفات فعلیہ ہیں، ارادہ، اللہ رب العزت کا کلام، پیدا کرنا، مارنا، رزق دینا، بخشنا، جتنی اللہ رب العزت کی صفات فعلیہ ہیں نا، جو اللہ رب العزت کی مشیت اور اللہ رب العزت کے ارادے کے ساتھ جن کا تعلق ہے، ان سب کو ماتریدیہ وہ صفت تکوین کی طرف لوٹاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مؤثر وہ صفت تکوین ہوتی ہے جو ازلی ہے، اور جو یہ طے کرتی ہے کہ یہ کام فلانے وقت میں ہونا ہے، اور جو اللہ رب العزت نے ازل سے گویا صفت تکوین کے ذریعے سے وہ ساری ترتیب لگا دی. اب جو اشاعرہ ہیں انہوں نے سب صفات کو تکوین کی طرف، کوئی تکوین صفت اشاعرہ کے ہاں کوئی تکوین نامی صفت نہیں ہے، تو انہوں نے صفت تکوین کی طرف نہیں لوٹایا، بلکہ انہوں نے دوسرے طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، اور کہا ہے کہ اللہ رب العزت کا ارادہ وہ ازلی ہے، قدیم ہے، اس میں وحدت ہے. اسی طرح اللہ رب العزت کا کلام ہے، ازلی ہے، قدیم ہے، اس میں وحدت ہے. اور اس طرح دیگر اللہ رب العزت کی جتنی صفات ہیں گویا صفات فعلیہ گویا ان کو صفت ارادہ کی طرف ہی لوٹا دی. حقیقت یہ ہے کہ متکلمین نے جس کو ماتریدیہ نے جس کو صفت تکوین کہا ہے، در حقیقت وہ صفت ارادہ ہی ہے، کوئی فرق نہیں. اور بہت ساری نصوص وہ شاعرہ اور ماتریدیہ کی اس بات کا رد کرتی ہیں، جو ان کا کہنا ہے کہ یہ ازل سے فیصلہ ہو چکا ہے. کچھ آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، تو دوبارہ میرے خیال سے ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور قرآن و سنت کی بے شمار نصوص اس کا رد کرنے کے لیے کافی ہیں. اور اگر کوئی بھی شخص قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتا ہے تو وہ یہ جان سکتا ہے کہ یہ کتنی ہی غیر مناسب بات کہی ہے ماتریدیہ اور اشاعرہ نے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اور بلا شبہ یہ قرآن و سنت سے بالکل ایک ہٹ کے علیحدہ سے ایسی بات ہے جس پر کوئی دلیل نہیں ہے قرآن و سنت کی. تو خیر
اللہ رب العزت کی جو صفات سبعہ یا صفات ثمانیہ اشاعرہ ماتریدیہ کے نزدیک جو صفات ثمانیہ ہیں، علم، ارادہ، کلام، قدرت، حیات، سمع، بصر اور تکوین، ماتریدیہ کے نزدیک یہ ساری صفات اللہ رب العزت کی ازلی ہیں اور ان میں وحدت ہے، اور یہ قدیم صفات ہیں اللہ رب العزت کی۔ اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک اللہ رب العزت کا علم وہ ہر چیز سے متعلق ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں علم کے متعلق اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ اور دیگر صفات کے متعلق بھی۔ اہل السنہ کے نزدیک ان صفات میں وہ وحدت نہیں ہے، علم میں، ارادے میں، اللہ رب العزت کے صفت کلام میں، اللہ رب العزت کی صفت قدرت میں وحدت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی معلومات وہ بے انتہا ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارادہ ہے، وہ جب چاہے جو چاہے اللہ رب العزت ارادہ کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے جس ارادے سے فرعون کافر ہوا اسی ارادے سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے یا موسیٰ علیہ السلام نبی بنے، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی صفت کلام ہے۔ اللہ رب العزت نے جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی وہ بات شیطان سے نہیں کہی، شیطان سے بات اور کہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کہی۔ شیطان کو کہا یہاں سے دفع ہو جا، تجھے مہلت دیتا ہوں، ذلیل ہو گیا، نکل جائے یہاں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی سے یہ بات نہیں کی۔ دونوں باتوں میں فرق ہے، وہ اللہ رب العزت کا الگ کلام ہے، یہ اللہ رب العزت کا الگ کلام ہے۔ متکلمین کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ باقی انشاءاللہ اس میں آگے مزید بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے، آگے بات آئے گی۔ اللہ رب العزت کی صفت استواء علی العرش، جو اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے، ماتریدیہ اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ ابو منصور ماتریدی نے اپنی تفسیر تعویلات اہل سنہ میں کہا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی اس صفت کو درست مان لیا جائے، یعنی استواء کو، لأوجب ذلك تغیرا وزوالا ونحو ذلك، اگر ہم اللہ رب العزت کی اس صفت کو درست مان لیں تو اس سے واجب آئے گا کہ اللہ رب العزت کی ذات میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے، ایک جگہ سے اللہ رب العزت دوسری جگہ حرکت کرتا ہے اور اس جیسی دیگر چیزیں، اور اللہ رب العزت ایسی چیزوں سے، ایسی بات سے منزہ اور پاک ہے۔ ابو المعین النصفی وہ کہتے ہیں اپنی کتاب التمہید میں صفحہ نمبر 18 میں کہتے ہیں صانع العالم لا یوصف بکونہ متمکنا فی مکان، جو کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اس کی یہ صفت نہیں بیان کی جا سکتی کہ وہ کسی جگہ پر متمکن ہے۔ آگے چل کے کہتے ہیں مزید صفت استواء کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلِأَنَّ الْعَرْشَ مَحْدُودٌ مُتَنَاهٍ، اور یہ بات بھی ہے کہ عرش جو ہے نا وہ محدود اور متناہی، ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ تو یہ معروف بات ہے متکلمین کی جو وہ پیش کرتے ہیں اللہ رب العزت کی صفت استواء کی نفی کرنے کے لیے، کہتے ہیں کہ عرش تو محدود ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ عرش کی کوئی حد نہیں، عرش جو ہے نا وہ محدود ہے۔ تو اللہ رب العزت نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ جانتا ہے کہ ہم یہ جرت نہیں کرتے بات کرنے کی، ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے۔ ایک مسلمان آدمی اللہ رب العزت کے بارے میں ایسے کیسی باتیں کر سکتا ہے جو اللہ رب العزت کی دل میں تعظیم رکھنے والا ہے۔ اسی لیے اہل السنہ والجماعہ کہا کرتے تھے، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم کہا کرتے تھے کہ ہم یہ بات اس کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم تمہیں یہودیوں اور عیسائیوں کی بات بتائیں، ان کے اقوال تمہارے سامنے پیش کریں، لیکن اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ ہم جہمیہ کے اقوال تمہارے سامنے پیش کریں۔ بعض سلف صالحین سے کسی نے جہمیہ کے بارے میں کچھ پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ میرا اگر وضو نہ ہوتا تو میں تمہیں بتاتا کہ جہمیہ کیا کہتے۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ وہ کہا کرتے تھے، جو سید الطائفہ ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ علم کلام کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان کے دل سے اللہ رب العزت کی ہیبت کو، جلال کو ختم کر دیتے۔ تو کوئی شک نہیں کہ متکلمین نے گستاخی معاف، متکلمین نے نعوذ باللہ اللہ رب العزت کو گویا کہ وہ اپنی کوئی مرضی کی چیز سمجھ لیا ہے، اور تنزیہ کے نام پر کہ جیسے چاہتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں بغیر کسی خوف کے، اور معلوم نہیں ان کے دلوں سے اللہ رب العزت کی تعظیم کہاں چلی جاتی۔ تو ہم تو ایسی بات کو بالکل جائز نہیں سمجھتے۔ بہرحال متکلمین نے یہ بات بانگ دہل لکھی ہے بغیر کسی شرم و حیا کے، کہتے ہیں کہ عرش تو محدود ہے، اللہ رب العزت یا عرش سے بڑا ہوگا یا عرش سے چھوٹا ہوگا۔ اگر اللہ رب العزت عرش کے برابر ہوا پھر اللہ رب العزت سب سے بڑا نہ ہوا، اگر اللہ رب العزت عرش سے بڑا ہوا تو پھر وہ عرش پر کیسے آ گیا؟
کیسے مستوی ہوا، اور اگر وہ عرش سے چھوٹا ہوا تو بھی اللہ رب العزت عرش سب سے بڑا نہ ہوا، جبکہ اللہ رب العزت تو سب سے بڑی ذات ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس انداز سے اللہ رب العزت کے عرش پر مستوی ہونے کی نفی کی گئی ہے، اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات ویسے ہی بداہتاً باطل ہے۔ آپ دیکھیں کہ زمین چھوٹی ہے، آسمان اس کے اوپر ہے، تو یہ کوئی، اور دوسری بات وہی جو میں نے شروع میں آپ سے کہی تھی کہ جو متکلمین ہیں نا، ان کے ذہن میں بہت گندگی ہوتی ہے، یہ پہلے خود ہی تشبیہ دیتے ہیں، پھر تشبیہ کے بعد صفت کا انکار کرتے ہیں۔ اور بھائی تمہیں کس نے کہا ہے کہ اللہ رب العزت کے عرش پر مستوی ہونا وہ مخلوق کے مستوی ہونے کی طرح ہے کہ تم یہ چھوٹے بڑے ہونے کے بارے میں سوچنے لگ جاؤ اور خاکہ بناؤ، عرش ایسا ہوگا، اللہ رب العزت ایسے اس پر مستوی ہوگا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور پھر پہلے یہ سارا خاکہ ذہن میں بناؤ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کی نفی کر دو۔ تمہارے دل میں کیا اللہ رب العزت کی تعظیم نہیں؟ تمہیں اللہ رب العزت سے کوئی خوف نہیں آتا؟ کوئی اللہ رب العزت کے جلال، کوئی ہیبت تمہارے دل میں نہیں ہے کہ تم کس طرح مخلوق کی مثالیں لے کے اللہ رب العزت کو مخلوق پر قیاس کرتے ہو؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور قیاس بھی ایسا ہے جو درست بھی نہیں ہے۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ایک سے جن میں سے بڑی چیز چھوٹی چیز کے اوپر ہوتی ہے، اور یہ عقل میں کوئی محال نہیں ہے، مشاہدے کی چیز ہے۔ تو یہ اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک یوں قیاس آرائیاں کرنا اللہ رب العزت کے بارے میں یہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال ماتریدیہ اللہ رب العزت کے عرش پر ہونے کی نفی کرتے ہیں، اور ان کی دلیل کیا ہے؟ ایک دلیل یہ ہے کہ اس سے لازم آئے گا کہ اللہ رب العزت کسی جگہ میں ہے، کسی جگہ میں متمکن ہے۔ دوسری ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت یا عرش کے برابر ہوگا یا چھوٹا ہوگا یا عرش سے بڑا ہوگا۔ یہ ساری بات میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ماتریدیہ کے نزدیک اللہ رب العزت کے بارے میں یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ رب العزت کہاں ہے۔ اس پر مستقل کتاب لکھی ہے ایک ماتریدی نے، جس کا نام ہے نضال ابراہیم علی رشی۔ کتاب کا نام ہے رفع الغاشیہ عن حدیث الجاریہ۔ اسی طرح اشارات المرام صفحہ نمبر 199 پر قاضی بیاضی نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ اللہ رب العزت کے متعلق یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ اللہ کہاں ہے۔ حالانکہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی سے پوچھا اللہ رب العزت کہاں ہے، اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو کہا کہ اسے آزاد کر دو، یہ مومن ہے۔ جو ماتریدی ہیں وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں راوی کو وہم ہوا ہے، اور بعض اس حدیث کی تعویل کرتے ہیں، اور ایسی تعویل کرتے ہیں جو حقیقت میں اس حدیث کی تعویل نہیں بلکہ تحریف ہے۔ اور ماتریدی اللہ رب العزت کی جو صفت استواء، اس کی وہی تعویل کرتے ہیں جو معتزلہ کی تعویل ہے، یا اس کے قریب ملتی جلتی تعویل ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ استواء کا مطلب استیلاء ہے، یعنی غالب ہونا۔ اللہ رب العزت عرش پر غالب آ گیا، تو جب وہ عرش پر غالب ہوا تو گویا وہ پوری کائنات پر غالب آ گیا، اس لیے اللہ رب العزت نے عرش کا لفظ بولا، کیونکہ سب سے وہ بڑی مخلوق ہے، تو جب وہ اس پر غالب ہوا تو باقی کائنات پر بھی غالب ہو گیا۔ یوں استواء کے معنی کو تحریف کر کے اس میں رکھ دیتے ہیں۔ تو ہم ان کے رد میں یہ کہتے ہیں کہ رہی تمہاری یہ بات کہ استواء کا معنی استولا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے، اس لیے کیونکہ سلف کے اجماع کے خلاف ہے۔ دوسری بات ہے قرآن پاک میں مختلف اسلوب میں اللہ رب العزت نے معنی بیان کیا ہے، جیسے الیہ یصعد الکلم الطیب وغیرہ آیات ہیں۔ اور موسیٰ اور فرعون کا مناظرہ دیکھیں تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرعون کو جب اللہ رب العزت پر ایمان لانے کی دعوت دی تو فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے کہا یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ، کہ میں دیکھوں کہ موسیٰ کا الہ آسمان پر ہے کہ نہیں، میرے لیے کوئی محل بناؤ میں چڑھ کے دیکھوں۔ اسی لیے اہل علم نے کہا ہے کہ جو اللہ رب العزت کو عرش پر مانتا ہے تو وہ موسوی ہے، اور جو اللہ رب العزت کو عرش پر نہیں مانتا وہ فرعونی ہے۔ فرعون یہ کہتا کہ اللہ رب العزت عرش پر تو نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو کہتے تھے کہ فرعون کو کہ اللہ رب العزت پر ایمان لاؤ، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے اس کو یہ نہیں کہا کہ اللہ رب العزت تو عرش پر ہے ہی نہیں، میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ اللہ رب العزت آسمان پر ہے۔ اور آپ دیکھیں جو حدیث ہے یاجوج ماجوج کے بارے میں، اس کے بارے میں یہ واضح حدیث ہے کہ اس حدیث میں یہ واضح ہے کہ یاجوج ماجوج جب لوگوں میں قتل و غارت گری کریں گے، اس کے بعد یاجوج ماجوج آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، اللہ رب العزت اس کو آگ لگا کے بھیج دے گا، اللہ رب العزت تیر پر خون لگا کے بھیج دے گا، تو یاجوج ماجوج کہیں گے نعوذ باللہ، حدیث کا مفہوم ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کو بھی ختم کر دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو دیکھیں کہ کیسی بات ہے، اور یہ کس طرح حتیٰ کہ غیر مسلموں کی بھی فطرت میں مرکوز ہے کہ اگر خدا ہے تو وہ آسمان میں ہی ہے، لیکن یہ متکلمین اتنے جاہل ہیں اور اتنے ہٹ درم اور اتنے اللہ رب العزت کی معرفت سے دور ہیں کہ ان کو باوجود کلمہ پڑھنے کے اللہ کی پہچان نہیں ہو سکی کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ تو خیر
قرآن و سنت کی اتنی نصوص اس پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت عرش پر رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کہاں ہوئی؟ عرش پر ہوئی. اللہ رب العزت کو عرش پر لے کے جایا گیا, آسمان کی طرف ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف لے کے جایا گیا. پھر استوا کا معنی استولا کرنا یہ اس لیے بھی غلط ہے کیونکہ استولا ہوتا ہے جب برابر کی کوئی چوٹ ہو اور اس میں کوئی جنگ بندی اور اس میں کوئی جنگ و جدال چل رہی ہو اور ایک دوسرے پر غالب آ جائے. تو نعوذ باللہ اللہ رب العزت سے تو یہ کوئی جنگ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی اللہ رب العزت سے کوئی ایسی چیز ہو جو اللہ رب العزت سے زور آزمائی کرنے والی ہو. تو استوا کی استوا کو استولا کے معنی میں لینا بالکل غلط ہے اور کسی طور پر بھی یہ درست نہیں ہے. رہی یہ بات کہ اللہ رب العزت کو اگر عرش پر مانے تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کسی جگہ پر رہے یا کسی جہت میں. تو آپ ایک بات سمجھ لیں اچھی طرح, یہ قاعدہ قانون ہے اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک کہ وہ الفاظ جو قرآن و سنت میں نہیں ہیں اور ان کی جب بات اللہ رب العزت کی صفات کے حوالے سے آتی ہے, ڈسکس کیے جاتے ہیں وہ صفات کے ضمن میں, اس صورت میں اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ نہ تو وہ علی الاطلاق نفی کرتے ہیں اور نہ علی الاطلاق اس بات کرتے ہیں. وہ اگلے سے پوچھتے ہیں تم بتاؤ تمہارا اس لفظ کا معنی کیا ہے. اگر تو اس کا معنی صحیح ہو پھر وہ اس کا اس بات کرتے ہیں, معنی غلط ہو تو اس کا انکار کرتے تھے. تو ہم اسی قاعدے کو اس جگہ پر استعمال کریں گے. قاعدہ آپ یاد رکھیں, بہت فائدہ دے گا آپ کو. اب جب متکلمین نے کہا کہ اگر اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے تو اس سے لازم آئے گا کہ اللہ رب العزت کسی جگہ پر ہے, تو ہم ان سے کہیں گے کہ جگہ سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کیا تمہاری مراد یہ ہے جگہ سے کہ اللہ رب العزت اگر کو عرش پر اگر مانے تو اس طرح اللہ رب العزت ہوگا جگہ میں جیسے مخلوق ہوتی ہے کہ جگہ مخلوق کا احاطہ کر لیتی ہے اور مخلوق اس جگہ میں ہوتی ہے. اگر تمہاری ایسی اگر یہ مراد ہے تو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں ہم تو یہ نہیں کہتے. اگر تم یہ کہو کہ جگہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے اور وہ جو اوپر والا اللہ رب العزت کی کا جو عرش پر مستوی ہونا ہے تم اس کو جگہ کہہ رہے ہو, تو یہ معنی قرآن و سنت کے برحق ہے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں, اللہ رب العزت کی نازل کردہ آیات ہیں, اس کا معنی ہم اس کی کیسے نفی کر سکتے ہیں؟ باقی تم اس کو اگر مکان وغیرہ کہتے ہو تو تمہارا یہ ذہنی مسئلہ ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اس کو مکان کہیں نہ کہیں, ہمیں تو بس یہ پتہ ہے اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے. اسی طرح بات اس کی ہے کہ تم یہ کہو کہ اس سے اللہ رب العزت کا کسی جہت میں ہونا لازم آئے گا, یعنی کسی طرف. ہم یہ کہتے ہیں جہت میں تمہارے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا تمہاری مراد یہ ہے کہ جیسے مخلوق ایک سے دوسری جہت میں ہوتی ہے, کیا تمہاری مراد یہ ہے؟ اگر تم کہو کہ تمہاری مراد یہ ہے جیسے مخلوق ایک سے دوسری جہت میں ہوتی ہے اور جو جگہ ہوتی ہے اس نے احاطہ کر لیا ہوتا ہے اس چیز کا جو اس کی جہت میں ہے, اگر تمہاری مراد یہ ہے تو اس معنی میں تو ہم اللہ رب العزت کے لیے جہت ثابت نہیں کرتے. اگر تمہاری مراد جہت سے یہ ہے کہ اس سے اللہ رب العزت کے لیے جہت کا ہونا لازم آئے گا, اس سے تمہاری مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ لازم آئے گا کہ اللہ رب العزت اوپر ہے, تو اس کی تو ہم نفی نہیں کرتے. یہ تو قرآن و سنت کا فیصلہ ہے, ہم کیسے نفی کر سکتے ہیں اس کی تمہاری اس بات کی وجہ سے کہ اس سے اللہ رب العزت کا کسی طرف ہونا لازم آئے گا. بلا شبہ اللہ رب العزت عرش پر رہے, اللہ رب العزت نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے نہ پیچھے ہے نہ آگے, اللہ رب العزت عرش پر رہے تو اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے, کسی مخلوق کا فیصلہ تو نہیں ہے. اگلی بات یہ اس جواب کے رد میں کہ اہل السنہ والجماعہ کے اقوال اس مسئلے میں بھرے پڑے ہیں اللہ رب العزت کے عرش پر مستوی ہونے کے حوالے سے. اس حوالے سے امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب اجتماع جیوش الاسلامیہ علی غزو الجہمیہ والمعطلہ, اور اس طرح العلو لعلی الغفار امام ذہبی کی, اس طرح توحید الخالص, اس طرح اللہ تعالیٰ کہاں ہے شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کی, اسی طرح میری والدہ کا ایک مختصر سا رسالہ ہے اللہ تعالیٰ کہاں ہے ام عبد منیب حفظہ اللہ کا, اور اسی طرح مولانا عطاء اللہ حنیف بوجیانی رحمہ اللہ کا اس پر رسالہ ہے الاکتفاء بتفسیر الاستواء. اسی طرح عبد الجبار کھنڈیلوی حفظ رحمہ اللہ کی کتاب ہے, اور دیگر بہت سارے اہل حدیث اور سلفی علماء نے عربی اردو میں اس پر لکھا ہے بہت کچھ. تو اس پر تو اقوال اور نصوص امام ابن قیم نے کہا 1000 سے زائد نصوص ہیں جو اللہ رب العزت کے عرش پر ہونے پر دلالت کرتے ہیں, اتنی زیادہ ہیں. آگے چلتے ہیں. اللہ رب العزت کی صفت نزول ہے. اللہ رب العزت رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر آتا ہے. اللہ رب العزت آواز دیتا ہے, کوئی دعا کرنے والا ہے میں اس کی دعا قبول کروں, کوئی بخشش مانگنے والا ہے میں اس کو بخش دوں. لمبی حدیث. متکلمین اشاعرہ ماتریدیہ اس صفت کو نہیں مانتے, اس میں تعویل کرتے ہیں. بحر الکلام صفحہ نمبر 24 پر ہے, وہ نزول میں تحریف کرتے ہوئے کہتے ہیں اس کا معنی ہے الاطلاع والاقبال علی عبادی, کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اطلاع پاتا ہے, ان پر توجہ کرتا ہے.
مرقات المفاتیح میں ملا علی قاری نے اس کا معنی یہ کیا کہ اللہ رب العزت اپنے بعض فرشتوں کو اس کا حکم دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں تمہاری یہ تعویل باطل ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا نزول ویسے جیسے اس کی شان کے لائق. اگر تم یہ کہو کہ ہم اللہ رب العزت کا نزول مانیں تو اس سے حرکت لازم آئے گی، اس سے ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل ہونا لازم ہے، تو ہم وہی کہیں گے جو میں نے پچھلے قاعدے میں بیان کی کہ تمہارے ان الفاظ بولنے سے کیا معنی ہے. اگر تو تمہارا ان الفاظ بولنے سے کوئی ایسی بات مراد ہے جو مخلوق کے مشابہت ہوتی ہے وہ ہم نہیں مانتے. اگر کوئی ایسی بات ہے تمہاری اس سے مقصود جس سے قرآن و سنت میں جو معنی ثابت ہے اس کی نفی لازم آئے تو پھر ہم تمہاری بات تسلیم نہیں کرتے. پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آتا ہے جیسے ویسے اس کی شان کے لائق ہے. تو بہرحال ان کی اس تعویل کے جواب میں ہم ایک بات تو یہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں جو احادیث ہیں وہ متواتر ہیں. بعض متکلمین نے دعویٰ کیا کہ خبریں احاد ہیں، جبکہ یہ بالکل غلط ہے. کئی ایک اہل علم نے اس پر نص بیان کی ہے کہ اس بارے میں جو احادیث ہیں وہ متواتر ہیں. جیسے ابو عثمان صابونی حفظہ اللہ رحمہ اللہ نے جو 449 ہجری میں فوت ہوئے، جن کی کتاب ہے اعتقاد و اصحاب الحدیث، بہت بڑے سلفی عالم تھے، اور کتاب کا نام بھی اعتقاد و اصحاب الحدیث ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اصحاب الحدیث آج کی کوئی پیداوار نہیں ہے، اور اصحاب الحدیث کوئی پورا منہج ہے، کوئی پورا گروہ ہے جس کا کوئی عقیدہ تھا. وہ صرف حدیثیں بیان کرنے والے لوگ نہیں ہوا کرتے تھے. تو خیر انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کے جو نزول کی احادیث ہیں آسمان دنیا پر یہ متواتر ہیں، اور بھی دیگر بہت سارے اہل علم نے بات نقل کی ہے. دوسری بات یہ کہ اس معنی کے برحق ہونے پر سلف صالحین کا اجماع ہے. ان کے اقوال اس بارے میں بہت زیادہ ہیں. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی جہمی یہ کہے کہ میں اس رب پر ایمان نہیں لاتا جو اپنی جگہ سے نازل ہوتا ہے، تو تم کہو میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اسی طرح یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کا قول ہے، انہوں نے بھی اسی طرح بات کی. اسی طرح اسحاق بن راہویہ کا اور دیگر اہل علم کا قول ہے اس بارے میں. ابو جعفر ترمذی رحمہ اللہ کا قول امام ذہبی رحمہ اللہ نے العلوف میں نقل کیا. وہ کہتے ہیں نزول معقول، کہ جو نزول ہے نا یہ معقول ہے، والکیف مجہول، اور جو اس کی کیفیت ہے نا وہ مجہول ہے. تو یہی اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ اللہ رب العزت کی صفات کے بارے میں. اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو متکلمین کا کہنا ہے کہ اس سے مراد اللہ رب العزت کا فرشتوں کو حکم دینا ہے، تو اس بارے میں جو مروی روایت ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی منادی کو حکم دیتا ہے، تو وہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. اگلی بات یہ ہے اگر یہ معنی ہوتا تو پھر سلف صالحین کا جہمیوں سے جھگڑا کس بات کا تھا؟ جو میں نے آپ کو 2-3 قول سنائے ہیں، پھر اس جھگڑے کی ضرورت ہی کیا ہوتی؟ اگلی بات یہ ہے کہ بعض متکلمین نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہوتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں اگر اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہوتی ہے تو یہ رحمت صرف آسمان دنیا تک ہی کیوں آتی ہے؟ لوگ تو زمین پر بستے ہیں، پھر تو رحمت کو زمین پر آنا چاہیے. پھر یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ رب العزت کی رحمت رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر آ جاتی؟ پھر ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت کی رحمت اللہ رب العزت سے متصل ہے یا منفصل ہے؟ اگر متصل ہے تو پھر جب رحمت آسمان دنیا پہ آئی تو اللہ رب العزت بھی آسمان دنیا پہ آیا. اگر یہ اللہ رب العزت کی منفصل ہے تو یہ اللہ رب العزت سے منفصل ہے، تو یہ کتنی غلط بات ہے کہ مخلوق کہے، ایک رحمت کہے کہ کوئی مجھ سے مانگے میں اسے دوں، کوئی مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخش دوں، جبکہ رحمت تو اللہ رب العزت کی صفت ہے. اور یہ حدیث، اور اس میں حدیث کی، اور یہ معنی کرنے کی کہ رحمت آتی ہے، اس میں حدیث کی تکذیب ہے. پھر اگلا سوال یہ کہ رحمت صرف رات کے آخری پہر میں ہی کیوں آتی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اور قرآن پاک میں بھی یہی کہ اللہ رب العزت کی رحمت تو ہر چیز پر وسیع ہو گئی. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان رحمتی سبقت غضبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور رحمتی وسعت کل شیء، ہر چیز پر اللہ رب العزت، ہر چیز سے اللہ رب العزت کی رحمت وسیع ہوگی. تو پھر ایسا کیوں ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت وہ آسمان دنیا پر رات کے آخری پہر میں ہی آتی ہے؟ تو صحیح بات یہ کہ یہ سب تعویلات باطل ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں. اگر یہ معنی کیا جائے جو بحر الکلام میں النصفی نے کیا ہے کہ معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اطلاع پاتا ہے، توجہ کرتا ہے اس وقت مخلوق پر، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر آسمان دنیا پر توجہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بلا شبہ یہ جتنی تعویلات ہے در حقیقت یہ حدیث کو اپنے حدیث کا معنی بگاڑنے والی بات ہے اور حدیث میں تحریف اور تعطیل کرنے والی بات ہے. اہل السنہ والجماعہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جیسے اس کی شان کے لائق ہے آسمان دنیا پر آتا ہے. آگے چلتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت کے ہاتھ ہیں، چہرہ، آنکھیں، انگلیاں، اللہ رب العزت کا پاؤں جیسے حدیث میں ثابت ہے. اللہ رب العزت کی پنڈلی حدیث میں ثابت ہے. اللہ رب العزت کے لیے کف، ہتھیلی کا لفظ حدیث میں ثابت ہے. قبضہ، مٹھی کا لفظ قرآن پاک میں ثابت ہے. ان سب صفات میں ان ظالم ماتریدیوں نے تعویل اور تحریف کی ہے. یہ دین کا معنی وہ کرتے ہیں تدبیر، قدرت،
بادشاہت، تصرف وغیرہ یہ معنی کرتے ہیں. اور جو معتزلہ کی اس میں تعویل تھی نعمت اور قدرت، اس کا رد کرتے ہیں، لیکن خود بھی تعویل ہی کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہت. تو بات یہ ہے کہ ید کا معنی قدرت کرنا غلط ہے، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، اور جائز نہیں سمجھتے کچھ متکلمین ماتریدیہ اس کا ید کا عربی میں اردو میں ترجمہ کرنا، جیسا کہ بحر الکلام میں نصفی نے کہا ہے کہ عربی میں زبان میں تو کہا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کا ید ہے، لیکن فارسی میں نہیں کہا جا سکتا. تو فارسی میں یا کسی بھی دوسری زبان میں ید کا ترجمہ کرنا جائز نہیں سمجھتے. اس کی وجہ یہی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ تعویل کرتے ہیں یا تفویض کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں اس کا معنی معلوم ہی نہیں. اسی طرح اللہ رب العزت کی صفت ہے اصبع، انگلی، اس کی تعویل کرتے ہیں تدبیر سے یا قدرت سے. اسی طرح اللہ رب العزت کی صفت ہے وجہ، چہرہ، اس کی تعویل کرتے ہیں ذات سے. اسی طرح اللہ رب العزت کی جو باقی ایسی صفات خبری ہیں ان سب میں تعویل کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہارے علم میں تعویل کرنا یہ بالکل باطل ہے. اہل السنہ والجماعہ اس کو درست نہیں سمجھتے، اور اہل السنہ والجماعہ مختلف طریقوں سے ان پر رد کرتے ہیں. ایک تو ہے کہ سلف صالحین کے اجماع کے خلاف ہے، دوسرا یہ عربی زبان کے خلاف ہے، عربی زبان میں تو ان لفظوں کا معنی معلوم ہے. تیسری بات یہ کہ بعض جگہوں پر ان کی تعویل کسی صورت ہو سکتی نہیں ہے، جیسے مثلا یہ بطور مثال ایک آیت لے لیتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا خلقت بیدی، آدم علیہ السلام کے بارے میں، جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. اگر تم کہو کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، تو کیا شیطان اللہ کی قدرت سے پیدا نہیں کیا گیا؟ پھر آدم علیہ السلام کی کیا مزیت اور کیا خوبی ہوئی اور کیا فضیلت ہوئی الگ سے، جو خصوصیت تھی ان کی کہ اللہ رب العزت کہہ رہے میں نے تمہیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. شیطان کہتا یا اللہ تو نے بھی تو مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. اگر ید کا معنی قدرت ہوتا تو، اگر ہم اس کا معنی یہ کریں کہ اس سے مراد تدبیر ہے، تو ہم کہیں گے کہ اللہ رب العزت نے باقی مخلوقات کو اپنی تدبیر سے پیدا نہیں کیا. پھر آدم علیہ السلام کی کیا مزیت اور خصوصیت ہوئی؟ اگر یہ کہو کہ اللہ رب العزت نے اپنی خاص ملکیت سے پیدا کیا، تو کیا چیزیں باقی چیزیں اللہ رب العزت کی ملکیت میں؟ کس طرح سے اس میں یہ تعویل درست ہو سکتی ہے جو بھی کر لی جائے کہ اس کے معنی کو ہاتھ سے پھیر کے کوئی اور معنی اس کا کر لیا جائے؟ آدم علیہ السلام کی جو خصوصیت ہے وہی ختم ہو جائے گی، اور اس نص کا اور اس لفظ کا معنی وہ ختم ہو جائے گا اور بالکل بے رونق ہو کر رہ جائے گی آیت. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو تعویلات کرنے والے ہیں قرآن و سنت میں، قرآن و سنت میں صفات والے نصوص میں، در حقیقت وہ نصوص سے ان کی رونق بھی چھین لیتے ہیں، ان کا معنی بھی چھین لیتے ہیں. حقیقت میں وہ یہودیوں کی طرح ہیں جنہوں نے تحریف کر دی. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ان کی تکفیر کر رہا ہوں، انہوں نے یہودی کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا. بتا رہا ہوں کہ ان کا یہ کام ایسا ہے جو یہودی کیا کرتے تھے. اور یہ آپ صرف اس بات کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ میں نے کوئی شدت میں بات کر دی ہے. ایک یہودی جس کا نام ہے موسیٰ بن میمون، 6 صدی ہجری کا، اس کی کتاب ہے دلالۃ الحائرین. اس میں اس یہودی نے خود جو تورات اور انجیل، تورات میں نصوص ہیں اللہ رب العزت کی صفات والی، ان میں تعویلات ذکر کی ہیں. اسی طرح یہ تعویلات نصرانیوں میں بھی منتقل ہوئی ہیں، عیسائیوں کے اندر بھی اسی طرح ہے کہ ان میں بھی بعض گروہ اللہ رب العزت کی ان صفات کی تعویل کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ پیچھے یہی یہ گندا فلسفہ، یونانی فلسفہ اس کی وجہ ہے، اور دیگر جو ملتیں اور امتیں گزری ہیں ان کے فلسفہ اور ان کا فلسفہ ہے. تو حقیقت میں بلا شبہ یہ ذہنی گندگی ہے جس کے جراثیم ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُزَّةِ بِالْقُزَّةِ حَتَّى لَوْ دَخَلَ جُحْرَ ضُبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح پرانی قومیں کرتی تھی نا، تم ہو بہو اسی طرح ہی کرو گے، حتیٰ کہ وہ بل میں داخل ہوئے نا تم بھی بل میں داخل ہو جاؤ گے. صحابہ کرام نے پوچھا کون؟ یہود و نصارہ. نبی سے فرمایا یہی اور کون؟ تو بعینی وہی تعویلات جو یہود و نصارہ نے کی ہیں وہ یہ ان مسلمان گمراہ فرقوں نے کی ہیں، کوئی فرق نہیں. اہل السنہ والجماعہ پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو کتنا صاف ستھرا عقل کے مطابق اور بڑا ہی آسان سہولت والا دین دیا ہے. ان کے لیے کوئی ایسی پیچیدگیاں نہیں، اس میں اللہ رب العزت کی تعظیم بھی ہے، اللہ رب العزت کی شان بھی ہے، اور یہ جو ایسی مشگافیاں ہیں ان سے پرہیز بھی ہے. بلا شبہ اہل سنہ سب سے عقل مند، سب سے سمجھدار اور سب سے زیادہ اللہ کی تعظیم کرنے والے، قرآن و سنت کی نصوص کی حفاظت کرنے والے، حقیقت میں ابراہیم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب وہ اہل سنہ والجماعہ ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے توفیق بخشی ہے کہ وہ ہر جگہ پر ہر لحاظ سے قرآن و سنت
کے معانی کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں اور قرآن پاک کے الفاظ کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی صفات محبت کرنا، اللہ رب العزت کا راضی ہونا، اس میں بھی ماتریدیہ نے تعویل کیا۔ وہ کہتے ہیں اس کا معنی یہ اللہ رب العزت ثواب کا ارادہ کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی صفت سخت غضب یعنی ناراض ہونا، غصے ہونا، اس میں بھی انہوں نے تعویل کی۔ کہتے ہیں اس کا معنی یہ کہ اللہ رب العزت انتقام کا ارادہ کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا آنا، اور اب وقت کم ہے اس لیے میں ماتریدیہ کے نصوص نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا آنا، اس میں بھی تعویل کی ہے ماتریدیہ نے۔ بحر الکلام میں ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تیرے رب کا امر آ گیا، یعنی فیصلہ آ گیا اللہ رب العزت کا۔ اسی طرح ابو منصور ماتریدی نے تعبیرات و اہل سنہ میں اس کا معنی یہ کیا کہ اللہ رب العزت اپنے معاملے کو لے آیا۔ ابو المعین النصفی کہتے ہیں بحر الکلام صفحہ 23 میں، کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی آنے اور جانے سے صفت بیان کی جا سکے، کیونکہ یہ مخلوق کی صفات ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں اپنے بارے میں کہا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، کہ تیرا رب آ گیا۔ اور اسی طرح هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ۔ اللہ رب العزت کی رؤیت کا معاملہ ہے تو متکلمین ماتریدیہ نے اس میں بھی تعویل کی ہے، اور اس کو اس طرح سے نہیں مانا جیسے اہل سنہ مانتے ہیں۔ التمہید صفحہ نمبر 38 میں ہے، کہتے ہیں کہ فَيُرَى لَا فِي مَكَانٍ، اللہ تعالیٰ کسی جگہ میں نہیں دیکھا جائے گا، وَلَا عَلَى جِهَةٍ مِّن مُقَابِلَةٍ، نہ ہی اللہ رب العزت کسی جہت میں سامنے ہوگا، او اتصال شعاع، نہ ہی آنکھ سے کوئی اس تک کوئی شعاع متصل ہوگی، او ثبوت مسافۃ بین الرائی و بین اللہ، او ثبوت مسافۃ بین الرائی و بین اللہ، نہ ہی اللہ اور بندے کے درمیان کوئی فاصلہ ہوگا۔ اب متکلمین نے یہ جو بات کی ہے نا، اس کے مطابق در حقیقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے بارے میں ایسی بات کی جو محال ہے۔ در حقیقت یہ دیکھنے کی نفی ہے کہ اللہ رب العزت کسی طرف نہیں ہے تو بھائی کہاں دیکھیں گے؟ کوئی دائیں بائیں آگے پیچھے کہاں دیکھیں گے؟ پھر کوئی مسافت نہیں ہے، جب مسافت ہی نہیں ہے تو کیسے عقل یعنی اس کی تعبیر ہی نہیں کر سکتی، الفاظ ہی نہیں ہیں ان کے معنی کی وضاحت کے لیے کہ کوئی مسافت ہی نہیں ہے، کوئی جہت ہی نہیں، تو بھئی کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ تو در حقیقت یہ دیکھنے کی نفی، اسی لیے زمخشری معتزلی نے ان کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا مذاق یہ اڑایا کہ تم کیسے بدھو ہو کہ ہم معتزلی اچھے ہیں جنہوں نے صاف انکار کر دیا کہ اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا جائے گا، تم کتنے بدھو ہو کہ تم نے یہ تو کہا ہے کہ اللہ رب العزت کو دیکھا جائے گا، لیکن آگے آگے جو ہے نا وہ اس دیکھنے کی ایسی کیفیت بتائی جس سے در حقیقت نہ دیکھنے والی بات ہی ہوئی۔ تو یہ میں پیچھے بتا چکا ہوں کہ جو یہ دیکھنے کا اللہ رب العزت کو دیکھنے کا معنی کرتے ہیں نا، در حقیقت اس کا معنی ادراک اور علم ہے، وہ آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے۔ اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ یہ کہہ کے کہ ہم کوئی کیفیت بیان نہیں کر سکتے، در حقیقت رؤیت کا انکار ہی کرتے ہیں، رؤیت کا کوئی اس بات نہیں کرتے۔ اور بلا شبہ ماتریدیہ کی یہ بات بالکل غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ مومن اللہ رب العزت کو فوق والی جہت پر دیکھیں گے، یعنی اللہ رب العزت اوپر ہے، عرش پر ہے، اور مومن اللہ رب العزت کو عرش پر یعنی فوق والی جہت پر دیکھیں گے، اور قرآن و سنت سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ معنی ثابت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی صفت محبت اور رحمت ہے، اس میں بھی متکلمین نے تعویل کی ماتریدیہ نے۔ محبت کا معنی یہ کیا کہ اللہ رب العزت دنیا و آخرت میں خیر کا ارادہ کرتا ہے، یہ مطلب ہے کہ اللہ رب العزت جس سے محبت کرتا ہے اس کا۔ اور رحمت کا معنی یہ کیا کہ اللہ رب العزت فلاں پر رحمت کرتا ہے یا رحم کرنے والا، مطلب یہ کہ اللہ رب العزت وہ انعام کا ارادہ کرتا ہے یا کچھ عطا کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ دیکھیں یہ کتنا برا مذہب ہے جس میں اللہ رب العزت کی محبت اور اللہ رب العزت کی رحمت کی بھی تعویل کر دی گئی۔ محبت کتنا خوبصورت اللہ رب العزت کی صفت ہے، اور انسان کتنی اس صفت کا محتاج ہے۔ ان ظالموں نے یہ ساری صفات موڑ کے اور ان میں معنی بدل کے سب صفات کو ارادے جیسا بنا دی۔ رحمت ہے تو وہ ارادے کا نام ہے، انعام کا ارادہ۔ محبت ہے تو وہ ارادے کا نام ہے۔ اللہ رب العزت کا کسی کی تعریف کرنا ہے وہ ارادے کا نام ہے۔ اللہ رب العزت کا کسی سے راضی ہونا ہے وہ اللہ رب العزت کے ارادے کا نام ہے۔ ہر صفت کو ارادے کی طرف لوٹا دی۔ پھر اللہ رب العزت ان صفات کا ارادہ کہ اللہ رب العزت ان صفات کو الگ سے کیوں ذکر کرتا ہے؟ صرف اللہ رب العزت یہی کیوں نہیں ذکر کرتا کہ اللہ رب العزت مثلا توکل کرنے والوں کو انعام دینے کا ارادہ کرتا ہے؟ محبت کیوں کہا ہے اللہ رب العزت؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی صفات میں تحریف ہے اور تعویل ہے۔ اللہ رب العزت کی صفت کلام ہے، اس کے حوالے سے مختصر بات میں پیچھے کر چکا ہوں۔
تو متکلمین کا اس کے بارے میں ماتریدیہ کا ہو بہو وہی عقیدہ ہے جو اشاعرہ کا تھا. اس میں چونکہ مسئلہ بڑا اہم ہے اس لیے میں اس میں ایک دو نصوص ذکر کر دیتا ہوں. اصول الدین میں نصفی کہتے ہیں ان اللہ تعالی متکلم قدیم فإنه قدیم بکلامہ وکلامہ واحد وبالکلام الواحد یتکلم، کہ اللہ رب العزت متکلم ہے، قدیم اللہ رب العزت ازل سے اس طرح ہے، اور اللہ رب العزت کا جو کلام ہے وہ اکیلا یکتا کلام ہے، اور ایک کلام سے اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے. اور اصول الدین میں مزید آگے کہتے ہیں فالحروف لیست بکلام اللہ، جو حروف ہے نا یہ اللہ رب العزت کا کلام نہیں ہے. اور اسی طرح تبصرۃ الادلہ میں کہتے ہیں الکلام هو المعنى القائم بذات المتکلم وهو المعنى الذي يدبره المتکلم في نفسه وهو اختیاره بمنصور الماتریدی وهو الصحیح المعول علیہ، کہ کلام جو ہے نا یہ وہ معنی ہوتا ہے جو متکلم کی ذات میں قائم ہے، اور یہی وہ معنی ہے جو بات کرنے والا اپنے نفس میں جس میں غور و فکر کرتا ہے. کہتے ہیں ابو منصور ماتریدی وغیرہ کا یہی عقیدہ ہے اور یہی درست بات ہے، اسی پر اعتماد ہے. تو در حقیقت یہ بڑا گمراہی والا عقیدہ ہے، اور اس کے رد میں بہت ساری آیات اور احادیث ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، جب اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے. اب ندا آواز کے بغیر ہوتی نہیں ہے، تو تم ظالم ہو، کیسے تم نفی کرتے ہو کہ اللہ رب العزت کی بات سے اللہ رب العزت نے پکارا ہے اور آواز کوئی نہیں. اسی طرح تمہارا یہ کہنا ہے کہ یہ حروف اور آواز نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے بات کی تو اللہ رب العزت نے کیا کہا انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. تو اگر تم یہ کہو کہ اس آواز کو پیدا کیا گیا تھا تو کیا نعوذ باللہ آواز کہہ رہی ہے جو مخلوق ہے؟ اگر تم کہو کہ اللہ رب العزت کی حروف اور یہ آواز مخلوق ہیں اور یہ اللہ رب العزت کے کلام کا کلام نہیں ہے بلکہ دلالت کرنے والے ہیں، تو کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مخلوق یہ کہہ رہی ہے کہ میں اللہ ہوں تو میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو؟ نعوذ باللہ. پھر حدیث میں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اللہ رب العزت اس دن ان کو پکارے گا، قیامت والے دن. فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، تو تم کیسے کہتے ہو کہ اللہ رب العزت ازل سے ہی پکارا ہوا ہے؟ اللہ رب العزت نے جو بات قیامت والے دن کرنی ہے وہ ازل سے اللہ کر چکا ہے. اور تم کیسے یہ کہتے ہو کہ اللہ رب العزت کا کلام ایک ہی کلام ہے؟ اگر وہ عربی میں ہو تو قرآن ہے، اگر وہ عبرانی میں ہو تو تورات ہے، سریانی میں ہو تو وہ انجیل ہے. اور تم کیسے یہ کہتے ہو کہ اللہ رب العزت کا شیطان کو یہ کہنا قال فخرج منها فإنك رجیم، اور اللہ رب العزت کا موسیٰ علیہ السلام کو کہنا کہ القیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی، یہ ایک ہی بات ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تو مردود ہے، یہاں سے نکل جا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تجھ پر میں نے اپنی محبت ڈال دی. کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک کلام ہو؟ پھر یہ عربی زبان پر بڑا ظلم ہے، کیونکہ اہل عرب کا اس پر اتفاق ہے کہ کلام وہ 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، اسم فعل حرف، جبکہ جو کلام نفسی ہے اس کو تو تقسیم ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو نفس میں کلام ہے اس میں یہ کچھ نہیں ہوتا کہ یہ اس میں فعل ہے یا حرف. اور اسی طرح اہل لغت کا اتفاق ہے کہ حکم الگ چیز ہے، خبر الگ چیز ہے. تو بلا شبہ یہ بہت بڑا عربی زبان پر بھی ظلم ہے. اور ماتریدیہ کے نزدیک بھی جو ہمارے ہاتھوں میں قرآن پاک مخلوق ہے، جیسے اشاعرہ کے نزدیک مخلوق تھا، اور اسی طرح ماتریدیہ کے نزدیک اللہ رب العزت کا جو کلام موسیٰ علیہ السلام نے سنا ہے تو وہ آواز اور حروف والا نہیں تھا، بلکہ بعض کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کا فہم عطا کیا ہے، بعض کہتے ہیں اللہ رب العزت نے کلام پیدا کیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے سنا ہے، اور یہ وہ کلام نہیں تھا جو اللہ رب العزت کی صفت ہے. تو یوں انہوں نے اللہ رب العزت کی صفت میں صفت کلام میں جو اللہ رب العزت کی اتنی خوبصورت صفت ہے اس میں یوں تعویل کر دی ہے. اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں ان سے متعلق جو ہم کلام کرنا چاہتے تھے وہ وقت بھی مکمل ہو رہا ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ اس کو مزید آگے بڑھایا جا سکے. حالانکہ اللہ رب العزت کی بہت ساری صفات ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم نے کوئی بات نہیں کی. مزید دو مسائل سے متعلق بات کر کے انشاءاللہ بات مکمل کرتے ہیں. وہ ایمان کا مسئلہ. متکلمین کے نزدیک، ماتریدی متکلمین کے نزدیک ایمان تصدیق کا نام ہے، جیسے کہ ابو منصور ماتریدی نے ذکر کیا ہے. بعض نے تصدیق کے ساتھ اقرار کو بھی شامل کیا ہے، کچھ ماتریدیہ نے. اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک موقف یہ نہیں ہے. اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک ایمان وہ تصدیق، اقرار اور عمل کا نام ہے.
اور اس بارے میں غالباً آپ اہل السنہ والجماعہ کا جو عقیدہ شروع میں سبق تھے اس میں آپ پڑھ چکے ہوں گے۔ اور دوسرا مسئلہ ماتریدیہ کا جو ہم ایمان کے مسئلے میں ذکر کرنا چاہیں گے وہ ہے ایمان کی کمی بیشی کا مسئلہ۔ ماتریدیہ کے نزدیک ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی، بلکہ اہل السنہ والجماعہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، اور کمی بیشی ہونے پر بہت سارے نصوص ہیں، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فزادہم ایمانا، اللہ رب العزت نے ان کو ایمان میں زیادہ کر دیا، فزادتہم ایمانا بعض جگہ یہ کہا ہے، اور اس طرح کی دیگر آیات ہیں اور احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہم نے شاعرہ اور ماتریدیہ کے بارے میں جو کچھ ذکر کیا ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ کتنی ایسی باتیں رہ گئی ہوں جو ہم نے ذکر کیا، ہو سکتا ہے ان میں سے بعض باتوں سے وہ باتیں زیادہ اہم ہوں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے جو مناسب ترتیب بس بن سکی اس کے مطابق چیزیں ذکر کر دی گئی ہیں۔ ان دونوں متکلمین گروہوں سے متعلق شاعرہ اور ماتریدیہ جو کچھ ہم نے کہا ہے اس میں جو باتیں بھی درست تھیں وہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اللہ رب العزت ان کو نافع بنائے، اور جو کچھ بھی کہیں پر زبان کی کوئی لغزش ہوئی، کوئی غلطی ہوئی، وہ میری طرف سے، شیطان کی طرف سے، اللہ رب العزت اس سے درگزر فرمائے، اور اللہ رب العزت کے بارے میں بات کرتے ہوئے اگر کہیں کوئی سوء ادب ہوا ہے تو اللہ رب العزت وہ معاف فرما دے۔ بلا شبہ ہم اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں اس ادب کو نہیں جانتے جو اللہ رب العزت کے شایان شان ہے اور جو ایک مومن کے دل میں ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی صفات کے بارے میں بات کرنا وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی جلال اور اس کا ہیبت اور اس کی تعظیم وہ اس بات سے منافی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں جیسے بات کرنا چاہے کرے۔ تو اگر ہم سے کوئی ایسی بات ہوئی ہے جو اللہ رب العزت کی تعظیم اور اس کی شان کے منافی ہے تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اسے درگزر فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے اس سبق کو، اس دورے کو اللہ رب العزت مفید بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔